بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل سے آپ کے لیے سروس میٹرز یعنی سرکاری ملازمین کے لیے سروس میٹرز کے معاملات لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ تو آج میں نے ایک انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ یہ ایک میجر پینلٹی کے متعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی پینلٹیز یا جتنی بھی پروسیڈنگز انیشیٹ ہوتی ہیں سرکاری ملازمین کے خلاف، وہ یا تو پیڈا ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ تو اس سے قبل ایک ریموول فرام سروس کا قانون ہوتا تھا، اور اس سے پہلے END رولز 1975 ہوا کرتے تھے۔ تو اب صرف جو پولیس ملازمین ہیں ان کے لیے END رولز کا جو اطلاق کیا جاتا ہے، اور باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ پولیس ایکٹ 2002 کے تحت جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی بالعموم ملازمین ہیں، ان پنجاب کے خاص طور پہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے کوئی کارروائی انیشیٹ کرنی ہو تو یا کوئی انہیں سزا دینا مطلوب ہو تو پیڈا ایکٹ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آج یہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کا ایک سیکشن ہے 12، جو اس میں خاص طور پہ ایک ریورشن کے متعلق کہ کسی سرکاری ملازم کو سزا کے طور پہ ریورٹ کیا جائے گا، تو وہ یہ قانون ہے، اور اس قانون کے متعلق آگاہی حاصل کرنا میرے خیال میں کہ تمام ملازمین کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں میں جو اس کے سب سیکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ اپنا تبصرہ اور آپ کو سمجھانے کی غرض سے اس کی وضاحت بھی عرض کروں گا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کے ریلیونٹ جو کیس لا ہے وہ یعنی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے یا نظائر جو ہیں وہ میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا۔ تو کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو یہ آپ کے انتہائی فائدہ مند معاملے کے طور پہ کام آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سیکشن 12 جو ہے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کا، یہ کیا کہتا ہے۔ اس کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ ہے جی کہ نو سول سرونٹ شیل، سب سے پہلے تو یہ اپنا جو اس کا 1 ہے وہ اے سول سرونٹ اپوائنٹڈ ٹو اے ہائر پوسٹ آن ایڈ ہاک ٹیمپریری اور officiating basis shall be liable to reversion to his lower post۔ تو یہ ایک سول سرونٹ جو تقرری جس کی ہائر پوسٹ پر ایڈ ہاک طور پہ ہوتی ہے، تو اس کو یا ٹیمپریری، تو اس کو جو ہے نا وہ ریورشن اس کی جو ہے کی جا سکتی ہے۔ تو نمبر 2 پہ ہے جی کہ اس کا سب سیکشن جو 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نو سول سرونٹ shall be dismissed or removed from service or reduced in rank by an authority subordinate to that by which he was appointed۔ تو جس اتھارٹی نے اسے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے یہ ریسٹرکشن موجود ہے کہ وہ اس کو کم از کم جو ہے وہ ریورٹ نہیں کرے گی۔ تو سب سیکشن اس کا جو 3 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نو سچ سول سرونٹ ایز اے فورسڈ شیل بی ڈسمسڈ آر ریمووڈ فرام سروس آر ریڈیوسڈ ان رینک until he has been given a responsible opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him۔ یہ جو سب سیکشن ہے یہ پابند کرتا ہے اتھارٹی کو کہ وہ کوئی ایسا جو اس سیکشن کے تحت جو ایکشن لیا جائے گا یعنی ریموول فرام سروس یا اس کو ریورٹ کیا جائے گا یا ڈسمس فرام سروس، تو اس سے پہلے اس کو جو ہے ایک شوکاز کے ذریعے جو ہے نا اس کو اس سے وجہ ضرور پوچھی جائے گی، اسے بتایا جائے گا کہ یہ ایلیگیشن ہے آپ پہ، اور یہ آپ نے اس کا جو ڈیفینس ہے اس کا پورا طریقہ کار جو ہے انکوائری کا موجود ہے، وہ اسے شوکاز نوٹس جو ہے وہ کم از کم اس کو ضرور دیا جائے گا۔ تو اس کا جو سب سیکشن
ون جو سب سیکشن 3 کا مزید سب سیکشن 1 ہے وہ بڑا ایک یاد رکھنے والا سب سیکشن ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہے نا عام انکوائریوں میں عام یہ آرڈرز جو ریموول فرام سروس یا اس طرح کے جو سزا کے طور پہ آرڈر ہوتے ہیں، تو ان آرڈرز میں کنڈکٹ یعنی مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ بڑا اس میں کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں جو ہے اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، یہ کیا وہ کیا. تو مس کنڈکٹ کے بارے میں جو ہے نا اس میں ایک پروہیبشن موجود ہے، یعنی اس میں ایک ممنوع چیز موجود ہے. وہ شک جو ہے یہ اس کی وہ کہتی ہے ویئر a civil servant is dismissed or removed from service or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal چارج، یا اس کے خلاف اگر یہ دیکھیں کنڈکٹ جو ہے نا ایسے ہی نہیں لگا دینا کہ یہ مس کنڈکٹ جو کسی ایسی کوئی پروسیڈنگز میں جس میں اس کو کرمنل پروسیڈنگز میں سزا ہوئی ہو تو پھر وہ اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے. تو دوسرا جو ہے وہ اس کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے متعلق ہے. پریزیڈنٹ کی اتھارٹی یا اس کے جو نمائندہ ہے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ جہاں یہ سمجھتی ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی وہ جناب قومی سلامتی کے خلاف اور یہ اس کے خلاف مٹیریل موجود ہے، تو یہاں اس چیز کا بھی اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ان ریٹن جو ہے یہ بتائے گا کہ یہ ملک کے اس حصے کی سلامتی کی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے. تو پھر وہ جا کے اس کنڈکٹ کے طور پہ یا مس کنڈکٹ کے طور پہ جو ہے نا کوئی کاروائی جو ہے نا انیشیٹ کی جا سکتی ہے. یہاں ہر جگہ پہ ہر انکوائری میں مس کنڈکٹ تو مس کنڈکٹ والی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ صرف اس صورتحال میں اس پہ لگے گی. تو یہ جو سیکشن 12 ہے یہ کسی بھی سرکاری ملازم کو اللہ نہ کرے کہ اس کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ جو سزا ہے اگر یہ سزا لکھی گئی ہے تو ساتھ اس کے ساتھ جو ممنوع چیزیں ہیں جو پروہیبشن ہیں جن سے منع کیا گیا وہ بھی ساتھ موجود ہیں. یہ اس کی خوبی ہے اس سیکشن کی. تو اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کے لیے کیس لا جو ہے نا اس کی تائید میں جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں کہ ایک کیس لا ہے کہ اس میں اس کی ریگولر انکوائری نہیں کی گئی، اس کو موقع نہیں دیا گیا اور جناب اس کو گریڈ 12 سے گریڈ 8 میں جو ہے نا اس کو ریورٹ کر دیا گیا. تو اس میں جو ایک ایلیگیشن مس کنڈکٹ کا بھی تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس آرڈر کو جو اس کے خلاف جاری کیا گیا تھا پٹیشنر کے وہ عدالت نے سیٹیسفائیڈ کر دیا اور ملازم کو جو ہے بحال کر دیا. یہ کیس لایا جی 2012 PLC CS 175 پیج ہے. اس کے بعد جناب دوسرا کیس لایا ہے کہ کوئی اپیلانٹ while serving as assistant foreman was served with show cause notice with the statement of charge allegation therein that he had misappropriated railway material. اس میں الزام یہ تھا کہ وہ ریلوے مٹیریل جو ہے اس کو بیچ کے کھا گیا ہے اور اس نے کرپشن کیا ہے، تو لہٰذا جناب یہ بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے، تو اسے پھر جو ہے نا وہ سزا دے دی گئی، ریورٹ کر دیا گیا. تو اس پہ ریورشن کے خلاف جو ہے وہ اپیل آئی، تو اپیل میں پھر معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں جب گیا تو کورٹ نے پھر اس کو اس امپیونڈ آرڈر کو متنازع ججمنٹ کو جو ہے متنازع آرڈر کو سیٹیسفائیڈ کر دیا اور ملازم کو جو ہے دوبارہ کیس کو ریمانڈ کر دیا اور تک کہا کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں جو ہے بالکل ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو ان کے متعلق جو ہے وہ ایک باقاعدہ انکوائری جو ہونی چاہیے. تو یہ کیس لایا جی 2012 PLC CS 246 پیج. اگر آپ کیس ریمانڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں پوری وہ گراؤنڈز موجود ہیں.
جس کے تحت کیس کو ریمانڈ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ایک وارڈ کیپر تھا، وہ جو ہے بیسک اسکیل نمبر 10 میں تھا ریلویز میں، تو اس کو جو ہے نا وہ ریورٹ کر دیا گیا، اور اس کی جو 5% کو کوٹا تھا، اس کی بھی ساری ہسٹری اس میں۔ اصل اس کا جو لبل باب یہ ہے کہ اس کو بھی مس کنڈکٹ کے زمرے میں لایا گیا، اور وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں ان حالات و واقعات میں وہ نہیں آتا تھا۔ تو یہ کیس لا بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی PLCCS 169 پیج ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اگر اس قسم کی جو سیکشن 12 کے تحت کوئی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس میں آپ کو بیسک لا کا بھی میں نے بتا دیا، اور بیسک لا کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جو عدالتوں نے اس کی وضاحت کیا اور اس کی تائید میں جو فیصلے دیے ہیں، یا اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت میں جو فیصلے دیے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے قانونی نکتے کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔